مروی ہے کہ جس کا واقعہ قرآن کریم میں بھی بیان ہوا ہے، اس کا نام بلع بن باعورہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس کا نام صفی بن راہب تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بلقاء کا ایک شخص تھا جو اسم اعظم جانتا تھا اور جبارین کے ساتھ بیت المقدس میں رہا کرتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ یمنی شخص تھا جس نے کلام اللہ کو ترک کر دیا تھا۔ یہ شخص بنی اسرائیل کے علماء میں سے تھا۔ اس کی دعا مقبول ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل سختیوں کے وقت اسے آگے کر دیا کرتے تھے، اللہ اس کی دعا مقبول فرما لیا کرتا تھا۔ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے بادشاہ کی طرف اللہ کی دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس عقل مند بادشاہ نے اسے مکر و فریب سے اپنا کر لیا، اس کے نام کئی گاؤں کر دیے اور بہت کچھ انعام و اکرام دیا۔ یہ بد نصیب دین موسوی کو چھوڑ کر اس کے مذہب میں جا ملا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام بلعام تھا۔ یہ بھی ہے کہ یہ امیہ بن ابو سلط ہے۔ ممکن ہے کہ یہ کہنے والوں کی یہ مراد ہو کہ یہ امید بھی اسی کے مشابہ تھی۔ اسے بھی اگلی شریعتوں کا علم تھا لیکن یہ ان سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو بھی اس نے پایا، آپ کی آیات بینات دیکھیں، معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، ہزارہ ہا لوگوں کو دین حق میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن مشرکین کے میل جول، ان میں امتیاز، ان میں دوستی اور وہاں کی سرداری کی ہوس نے اسے اسلام اور قبول حق سے روک دیا۔ اس نے بدری کافروں کے ماتم میں مرثیے کہے لعنت اللہ علیہ۔ بعد احادیث میں وارد ہے کہ اس کی زبان تو ایمان لا چکی تھی لیکن دل مومن نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی دعائیں جو بھی کرے گا مقبول ہوں گی۔ اس کی بیوی نے ایک مرتبہ اس سے کہا ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا میرے لیے کر۔ اس نے منظور کر لیا۔ پوچھا کیا دعا کرانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے اس قدر حسن و خوبصورتی عطا فرمائے کہ مجھ سے زیادہ حسین عورت بنی اسرائیل میں کوئی نہ ہو۔ اس نے دعا کی، وہ ایسی ہی حسین ہو گئی۔ اب تو اس نے پر نکالے اور اپنے میاں کو محض بے حقیقت سمجھنے لگی۔ بڑے بڑے لوگ اس کی طرف جھکنے لگے اور یہ بھی ان کی طرف مائل ہو گئی۔ اس سے یہ بہت کڑھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ اسے کتیا بنا دے۔ یہ بھی منظور ہوئی اور وہ کتیا بن گئی۔ اب اس کے بچے آئے، انہوں نے گھیر لیا کہ آپ نے غضب کیا، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ہم کتیا کے بچے مشہور ہو رہے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ اسے اس کی اصلی حالت میں لا دے۔ اس نے وہ تیسری دعا بھی کر لی۔ تینوں دعائیں یوں ہی ضائع ہو گئیں اور یہ خالی ہاتھ بے خیر رہ گیا۔ مشہور بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے یہ ایک شخص تھا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ نبی تھا۔ یہ محض غلط ہے، جھوٹ ہے اور کھلا افترا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم جبارین سے لڑائی کے لیے بنی اسرائیل کی ہمراہی میں گئے تو انہی جبارین میں بلعام نامی یہ شخص تھا۔ اس کی قوم اور اس کی قرابت دار چچا وغیرہ سب اس کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے بد دعا کیجئے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اگر میں ایسا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائیں گی۔ لیکن قوم سر ہو گئی، یہ بھی لحاظ مربت میں آ گیا، بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کرامت چھین لی، اسے اس کے مرتبے سے گرا دیا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو وادی طے میں 40 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں لے کر جاؤں اور ان جبارین سے جہاد کروں۔ یہ آمادہ ہو گئے، بیعت کر لی۔ انہی میں بلعام نامی ایک شخص تھا جو بڑا عالم تھا، اسم اعظم جانتا تھا۔ یہ بد نصیب کافر ہو گیا، قوم جبارین میں جا ملا اور ان سے کہا تم نہ گھبراؤ، جب بنی اسرائیل کا لشکر آ جائے گا میں ان پر بد دعا کروں گا، وہ دفعتاً ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے پاس تمام دنیوی ٹھاٹ تھے لیکن عورتوں کی عظمت کی وجہ سے
ان سے نہیں ملتا تھا، بلکہ ایک گدھی پر رکھی تھی۔ شیطان اس پر غالب آ گیا، اسے اپنے پھندے میں پھانس لیا، جو کہتا تھا کرتا تھا، آخر ہلاک ہو گیا۔ مسند ابو یعلا موصلی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں جو قرآن پڑھ لے گا، جو اسلام کی چادر اوڑے ہوئے ہوگا اور دینی ترقی پر ہوگا، ایک دم اس سے ہٹ جائے گا، پسے پشت ڈال دے گا، اپنے پڑوسی پر تلوار لے دوڑے گا، اسے شرک کی تہمت لگائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مشرک ہونے کے زیادہ قابل کون ہوگا، یہ تہمت لگانے والا یا وہ جسے تہمت لگا رہا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ تہمت دھرنے والا۔ بہرحال وہ دنیاوی لذتوں کے جھک پڑا، یہاں تک کہ شیطان کا پورا مرید ہو گیا، اسے سجدہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اس بلعام سے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے حق میں بد دعا کیجئے۔ اس نے کہا اچھا، میں اللہ سے حکم لے لوں۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی تو اسے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل مسلمان ہیں اور ان میں اللہ کے نبی موجود ہیں۔ اس نے سب سے کہا کہ مجھے بد دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے بہت سارے تحفے تحائف جمع کر کے اسے دیے، اس نے سب رکھ لیے۔ پھر دوبارہ درخواست کی کہ ہمیں ان سے بہت خوف ہے، آپ ضرور ان پر بد دعا کیجئے۔ اس نے جواب دیا کہ جب تک میں اللہ تعالیٰ سے اجازت نہ لے لوں میں ہرگز یہ نہ کروں گا۔ اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، لیکن اسے معلوم نہ ہو سکا۔ اس نے یہی جواب انہیں دیا تو انہوں نے کہا دیکھو، اگر منع ہی مقصود ہوتا آپ کو روک دیا جاتا، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو روک دیا گیا۔ اس کی بھی سمجھ میں آ گیا، اٹھ کر بد دعا شروع کی۔ اللہ کی شان ہے، بد دعا ان پر کرنے کی بجائے اس کی زبان سے اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا نکلی، اور جب اپنی قوم کی فتح کی دعا مانگنا چاہتا تو بنی اسرائیل کی فتح و نصرت کی دعا نکلتی۔ قوم نے کہا آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کیا کروں، میری زبان میرے قابو میں نہیں۔ سنو، اگر سچ مچ میری زبان سے ان کے لیے بد دعا نکلی بھی تو قبول نہیں ہوگی۔ سنو، اب میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لو کہ بنی اسرائیل برباد ہو جائیں گے۔ تم اپنی نوجوان لڑکیوں کو بناؤ سنگھار کرا کے ان کے لشکروں میں بھیجو، انہیں ہدایت کر دو کہ کوئی ان کی طرف جھکے تو انکار نہ کریں۔ ممکن ہے کہ باوجہ مسافرت لوگ زنا کاری میں مبتلا ہو جائیں۔ اگر یہ ہوا تو چونکہ یہ حرام کام اللہ کو سخت ناپسند ہے، اسی وقت ان پر عذاب آ جائے گا، یہ تباہ ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے اس بات کو مان لیا، یہی کیا۔ خود بادشاہ کی بڑی حسین و جمیل لڑکی بھی بن ٹھن کر نکلی اور اسے ہدایت کر دی گئی کہ سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی اور کو اپنا نفس نہ سونپیں۔ یہ عورتیں جب بنی اسرائیل کے لشکر میں پہنچی تو عام لوگ بے قابو ہو گئے، حرام کاری سے بچ نہ سکے۔ شہزادی بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس پہنچی۔ اس سردار نے اس لڑکی پر ڈورے ڈالے، لیکن اس لڑکی نے انکار کیا۔ اس نے بتایا کہ میں فلاں فلاں ہوں۔ اس نے اپنے باپ سے بلعام سے پوچھوایا، اس نے اجازت دی۔ یہ خبیث اپنا منہ کالا کر رہا تھا، جسے حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی صاحب نے دیکھ لیا اور اپنے نیزے سے ان دونوں کو پرو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دست و بازو کبھی کر دیے، اس نے یوں ہی ان دونوں کو چھدے ہوئے اٹھا لیا۔ لوگوں نے انہیں بھی دیکھا۔ اب اس لشکر پر عذاب رب بشکل طاعون آیا اور 70,000 آدمی فوراً ہلاک ہو گئے۔ بلعام اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلا، وہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر رک گئی۔ اب بلعام اسے مارتا پیٹتا ہے لیکن وہ قدم نہیں اٹھاتی۔ آخر گدھی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا مجھے کیوں مار رہا ہے؟ سامنے دیکھ کون ہے؟ اس نے دیکھا تو شیطان لعین کھڑا ہوا تو یہ اتر پڑا اور سجدے میں گر گیا۔ الغرض ایمان سے خالی ہو گیا۔ اس کا نام یا تو بلم تھا، لبعم بن بعورہ ابن ابر بار بن بعور بن شہوم بن کوشتم بن ماب بن لوط بن ہارون، یا ابن مران بن آزر۔ یہ بلقاء کا رئیس تھا، اس میں اعظم جانتا تھا لیکن اخیر میں دین حق سے ہٹ گیا۔ واللہ عالم۔ ایک روایت میں ہے کہ قوم کے زیادہ کہنے سننے سے جب یہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چلا تو اس کی گدھی بیٹھ گئی۔
उसने उसे मार पीट कर उठाया। कुछ दूर चलकर फिर बैठ गई। उसने फिर उसे मार पीट कर उठा लिया। उसे अल्लाह ने ज़बान दी। उसने कहा, तेरा नाश हो जाए, तू कहाँ और क्यों जा रहा है? अल्लाह के मुकाबले में उसके रसूल से लड़ने और मोमिनों को नुकसान दिलाने जा रहा है। देख तो सही, फरिश्ते मेरी राह रोके खड़े हैं। उसने फिर भी कुछ ख्याल न किया, आगे बढ़ गया। हब्बान नामी पहाड़ी पर चढ़ गया, जहाँ से बनी इसराइल का लश्कर सामने ही नजर आता था। अब उनके लिए बद दुआ और अपनी कौम के लिए दुआ करने लगा, लेकिन जबान उल्ट हो गई। दुआ की जगह बद दुआ और बद दुआ की जगह दुआ निकलने लगी। कौम ने कहा, क्या कर रहा है? कहा, बेबस हूँ। उसी वक्त उसकी जबान निकल पड़ी, सीने पर लटकने लगी। उसने कहा, लो मेरी दुनिया भी खराब हुई, दीन तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। फिर उसने खूबसूरत लड़कियां भेजने की तरकीब बताई, जैसा कि ऊपर बयान हुआ है, और कहा कि अगर इनमें से एक ने भी बदकारी कर ली तो उन पर अज़ाब रब आ जाएगा। उन औरतों में से एक बहुत हसीन औरत जो कनानिया थी, जिसका नाम कस्ती था, जो सूर नामी एक रईस की बेटी थी। जब वो बनी इसराइल के एक बड़े सरदार जमरी बिन शहूम के पास से गुजरी, जो शमऊन बिन याकूब की नस्ल से था, उस पर फरेफ्ता हो गया। दिलेरी के साथ उसका हाथ थामे हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया। कहने लगा, आप तो शायद कह देंगे कि ये मुझ पर हराम है। आपने कहा, बेशक। उसने कहा, मैं आपकी ये बात तो नहीं मान सकता। इसे अपने खैमे में ले गया और उसे मुंह काला करने लगा। वहीं अल्लाह ताला ने उन पर ताउन भेज दिया। हजरत फहास बिन गिरार बिन हारून उस वक्त लश्करगाह से कहीं बाहर गए हुए थे। जब आए और अपने हाथ में नेज़ा लिए हुए और उन्हें उठाए हुए बाहर निकले, कोहनी को कोख पर लगाए हुए थे। कहने लगे, या अल्लाह, हमें माफ़ फरमा, हम पर से ये वबाल दूर फरमा। देख ले, हम तेरे नाफरमानों के साथ ये करते हैं। उनकी दुआ और इस फेल से ताउन उठ गया। लेकिन इतनी देर में जब हिसाब लगाया गया तो 70,000 आदमी और एक रिवायत की रूह से 20,000 आदमी मर चुके थे। दिन का वक्त था और किनानियों की ये छोकरियां सौदा बेचने के बहाने सिर्फ इसलिए आई थी कि बनी इसराइल बदकारी में फंस जाएं, उन पर अजाब आ जाए। बनी इसराइल में अब तक ये दस्तूर चला रहा है कि वो अपने ज़बीहा में से गर्दन और दस्त और सिरी हर किस्म का सबसे पहला फल फहास की औलाद को दिया करते हैं। अल्लाह का फरमान है कि उसकी मिसाल कुत्ते की सी है, खाली है तो हाँफता है, धुतकारा जाए तो हाँफता रहता है। या तो इस मिसाल से ये मतलब है, बलआम की ज़बान नीचे को लटक पड़ी थी, फिर जो अंदर को न हुई, कुत्ते की तरह हाँफता रहता था, ज़बान बाहर लटकाए रहता था। ये भी माना है कि उसकी जलालत और उस पर जमे रहने की मिसाल दी कि इसे ईमान की दावत, इल्म की दौलत, गर्ज किसी चीज़ ने बुराई से न हटाया। जैसे कुत्ते की उस ज़बान लटकने की हालत बराबर कायम रहती है, खवा उसे पाँव तले रोंदो खवा छोड़ दो। जैसे बाज़ कुफार मक्का की निस्बत फरमान है कि इन्हें वाज़ो पंद कहना न कहना सब बराबर है, उन्हें ईमान नसीब नहीं होने का। जैसे बाज़ मुनाफिकों की निस्बत फरमान है कि उनके लिए तो इस्तिग़फ़ार कर या ना कर, अल्लाह इन्हें नहीं बख्शेगा। ये भी मतलब उस मिसाल का बयान किया गया है। उन काफिरों, मुनाफिकों और गुमराह लोगों के दिल बूदे और हिदायत से खाली हैं, ये कभी मुतमिन नहीं होते। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म देता है तो इन्हें पंदो नसीहत करता रहे, ताकि इनमें से जो आलिम हैं वो गौर व फिक्र करें, अल्लाह की राह पर आ जाएं। ये सोचें कि बलआम मलून का क्या हाल हुआ और दीनी इल्म जैसी ज़बरदस्त दौलत को जिसने दुनिया की सफली राहत पर खो दिया, आखिर ना ये मिला ना वो, दोनों हाथ खाली रह गए। इसी तरह ये उलमाए यहूद जो अपनी किताबों में अल्लाह की हिदायतें पढ़ रहे हैं, आपके औसाफ लिखे पाते हैं, उन्हें चाहिए कि दुनिया के तमा में फंस कर अपने मुरीदों को फांस कर भूल न जाएं, वरना ये भी उसी की तरह दुनिया में खो दिए जाएंगे। उन्हें चाहिए कि अपनी इल्मियत से फ़ायदा उठाएं, सबसे पहले आपकी इताअत की तरफ झुकें, औरों पर हक़ को ज़ाहिर करें,
دیکھ لو کفار کی کیسی بری مثالیں ہیں کہ کتوں کی طرح صرف نگلنے اگلنے اور شہوت رانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پس جو بھی علم و ہدایت کو چھوڑ کر خواہش نفس کے پورا کرنے میں لگ جائے وہ بھی کتے جیسا ہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہمارے لیے بڑی مثالیں نہیں، اپنی ہبہ کی ہوئی چیز کو پھر لے لینے والا کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے۔ پھر فرمایا گنہگار لوگ اللہ کا کچھ بگاڑتے نہیں، یہ تو اپنا ہی خسارہ کرتے ہیں۔ اطاعت مولا اتباع خدا سے ہٹا کر خواہش کی غلامی دنیا کی چاہت میں پڑھ کر اپنے دونوں جہان خراب کرتے ہیں۔